الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 2 آیات 104 اور 105 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، میرے حبیب سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو راعنا، بلکہ کہو انظرنا۔ اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک، کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالی خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 104 میں 2 لفظ ہیں، راعنا وقول انظرنا، انظرنا اور راعنا۔ تو راعنا کا جو لفظ ہے یہ ذو معنی ہے، یعنی اس سے 2 معنی نکلتے ہیں، ایک اچھا معنی اور ایک خراب معنی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جب حاضر ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ارشاد گرامی کو اچھی طرح نہ سمجھ سکتے تو عرض کرتے راعینا، اے حبیب، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے، ہماری رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ سمجھا دیجئے۔ لیکن یہود جن کے دلوں میں خبث، بربادی، بغض، حسد، کینہ تھا، ان کی زبان میں، یعنی یہود کی عبرانی زبان تھی، اس زبان میں یہی لفظ جو راعینا ہے، اس میں گستاخی اور بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی عزت و تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا بھی استعمال منع کر دیا جس میں گستاخی تک کا شائبہ ہو۔
علماء خیر نے تصریح کی ہے، فیہا دلیل علی تحب الالفاظ المحتملہ التي فیہا التعرید للتنقیص والعد۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جلد 1 جز 2 پیج 57۔ یعنی ترجمہ کیا ہے تفسیر قرطبی کا اس عبارت کا؟ یعنی اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر ایسے لفظ کا استعمال بارگاہ رسالت میں ممنوع ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں تنقیص اور بے ادبی کا احتمال تک ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسے شخص کو کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے، مرتد قرار دیا ہے، اور اسے واجب القتل فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم نے فرمایا وقول انظرنا، یعنی رائنا کی جگہ انظرنا یعنی ہماری طرف نگاہ لطف و کرم فرمائیے، کہا کرو اے صحابہ، کیونکہ یہ لفظ ہر طرح کے فاسد احتمال شک و شبہ سے پاک ہے۔ واسمعوا کا پھر ساتھ ہی حکم دیا، وقول انظرنا واسمعوا، یعنی واسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ بھی ساتھ ہی فرما دی کہ جب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کچھ سنا رہے ہو نا تو ہمہ تن گوش ہو کر سنا کرو، تاکہ انظرنا کہنے کی بھی نوبت نہ آئے، کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے ہو۔ یہ کمال ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے۔ اب جو لوگ یہاں سے غور فرمائیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف بڑے بھائی کی سی حیثیت دیتے ہیں، یا استغفر اللہ معاذ اللہ اپنے جیسا ہی بشر کرنے پر اپنی ساری تعلیمی قابلیتیں 2 ٹکڑے روٹی کے لیے صرف کر دیتے ہیں، یہ میں ضرور کہوں گا 2 ٹکڑے روٹی کے لیے صرف کر دیتے ہیں کہ جی ہماری طرح ہی بشر ہیں یا بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ عزیزان گرامی قدر انہیں چاہیے کہ وہ اپنے انجام پر غور کر لیں۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزید این جا۔ کلیات اقبال فارسی۔ عزیزان گرامی قدر، اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 105، یہود کو یہ بڑا رنج تھا، ان کو بہت رنج تھا کہ نبوت ان کی وراثت ہے، یہ ان کی وراثت ان تک ہی رہے، یہ ان کو رنج تھا، اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ بنی اسماعیل کو وراثت کیوں ملی ہے؟ مشرکین کو یہ صدمہ تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ و طائف کے رئیسوں میں سے کیوں نہیں کیا گیا؟ عبد المطلب کے یتیم پوتے محمد مصطفیٰ راحت العاشقین مراد المشتاقین مصباح المقربین کا کیوں کیا گیا ہے؟ یہ ان کی نگاہیں ظاہر بین تھیں، ظاہر کو دیکھتی تھی، ان کے دلوں میں یہ بات پیوست تھی کہ یہ بات موضوع نہیں ہے، مکہ طائف کے رئیسوں میں سے کسی کا انتخاب آخری الزماں کے لیے کیا جاتا، اور دوسرے جو ہے یا پھر جو نبوت ہے وہ یہودیوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لڑی سے کیوں نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کیوں آئی ہے آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا اپنا فضل و کرم ہے، میں جس پہ چاہوں کر دوں، جسے چاہوں میں سرفراز کر دوں، مجھے تمہارے مشورہ کی ضرورت نہیں، میں مشوروں سے پاک ہوں۔ میری بارگاہ میں اللہ کریم فرماتا ہے کسی مشورے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم علیہ السلام کا ادب و احترام، تعظیم، محبت والہانہ
نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.